بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا۔ میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر اور ان کا سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کا لعین اور بدبخت بیٹا عمر بن سعد، جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کا پیارا نواسا جگر گوشہ زہرا حضرت سیدنا امام حسین، اہل بیت اطہار اور جانثاروں کا لشکر تھا۔ آج کربلا کی زمین کانپ رہی تھی اور حضرت سیدنا امام حسین صبر کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان میں ایک ہی شخص خوش نصیب تھا جو یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام عالی مقام کے قدموں میں آ گرا، جس کا نام حر تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام حسین اور ان کے اصحابی لشکر کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس طرح حر علیہ السلام ایک دستے کے سالار تھے، وہ یزیدی فوجیوں سے نکل کر امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے تھے اور جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے انہوں نے جنگ میں مزید دیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اس نے اپنے غلام دریدہ سے کہا کہ اس جھنڈے کو میرے قریب لاؤ۔ دریدہ نے جب جھنڈے کو قریب کیا تو عمر بن سعد نے اپنی آستینوں کو چڑھایا اور کمان میں تیر ڈال کر امام حسین کے جانثاروں کی طرف پھینکا، اور پھر اپنے لشکر سے کہنے لگا کہ تم سب گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پھینکا گیا پہلا تیر جنگ کا اعلان اور ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانے کی وجہ سے اور جنگ کا اعلان کرنے سے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ اس طرح سے جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عرب کے رواج کے مطابق دونوں لشکروں میں سے جنگجو ایک ایک کر کے آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ میدان کربلا کی جنگ ہے اور ایک خونی جنگ ہے۔ یزید ابن معاویہ کی فوج کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جانثار ڈالے بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یزید ابن معاویہ کے 2 غلام میدان میں آتے ہیں۔ امام حسین کی جانب سے عبداللہ میدان میں آئے۔ غلاموں نے کہا، آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ ہمارے مقابلے کے لیے حبیب ابن مظاہر کو بھیجو، تم ہم سے نہ لڑ سکو گے۔ جناب عبداللہ غصے میں آ گئے اور ان میں سے ایک غلام سے کہا کہ اے بدکار عورت کے بیٹے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میرے ساتھ لڑنا تم دونوں اپنی توہین سمجھ بیٹھے۔ یہ جان لو کہ میں حسین کا سپاہی ہوں، پہلے مجھ سے مقابلہ کرو، پھر اگر تم بچ گئے تو بڑے بڑے بہادروں کو بلا لینا۔ ان سے یہ الفاظ کہہ کر اپنی تلوار چلا دی۔ تلوار کو بجلی کی طرح چلایا اور ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی انہیں واصل جہنم کر دیا۔ یزید کا پورا لشکر آ گیا اور حضرت عبداللہ لڑ رہے ہیں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو دشمنوں نے پوری طرح گھیرے میں لے لیا۔ یوں کربلا کا پہلا شہید پوری طرح بہادری دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں باری باری نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ جابری خاندان کے 2 نوجوان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ رو رہے تھے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا، ابن اخی، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر بعد تم بھی جام شہادت نوش کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آ رہا ہے۔ یزیدی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہمارے پاس ہزاریں جانیں ہوتی تو ہم آپ پر قربان کر دیتے۔ اس طرح شاید یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور آپ بچ جاتے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اس نیک جذبے کی جزا عطا کرے۔ ہم سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہونے والے ہیں۔ یہ مشیت الہی ہے جسے ہم سب کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔
پھر انہوں نے کہا ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے خدا حافظ کہا اور انہیں اجازت دے دی۔ دونوں بہادر میدان میں آئے اور ایک ایک کو واصل جہنم کرتے رہے تو یزیدیوں نے کہا کہ ان پر اکٹھا حملہ کرو۔ سب نے ان نوجوانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ نوجوان اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے اور یبن رسول اللہ بھی پکار رہے تھے۔ ان کے دل کی خواہش پوری ہوئی اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت خنزلہ بنت اسد امام حسین سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آئے۔ میدان جنگ میں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج سے کہا میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ ابھی امام حسین کے چند جانثار شہید ہوئے ہیں، ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی بھی وقت ہے، تم لوگ خود کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ امام حسین کو شہید کر کے تمہیں چین کبھی نہیں ملے گا۔ جناب خنزلہ ابھی یہ الفاظ دہرا ہی رہے تھے کہ ان کے ارد گرد کئی تیر آ گرے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا اپنی گفتگو ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ امام حسین کا سپاہی بڑی بہادری سے لڑتا رہا اور یزیدیوں کو فاصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی کافروں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدی لشکر چاہتا تھا کہ جلد از جلد جنگ ختم ہو جائے، اس لیے وہ لوگ بہت شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال بھی افسوس کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، چند لوگوں پر ہم فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے چاروں طرف سے شدید حملہ کر دیا۔ امام حسین کے جانثاروں نے اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور پیدل ہو گئے۔ امام حسین کے بہت سارے جانثار اس حملے میں کام آئے۔ امام حسین کے جانثاروں نے یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ اس حملے میں جناب حبیب بن مظاہر، عمر بن خالد، جبار بن حارث اور مجمع بن عبداللہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب جنگ شدید سخت مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ امام عالی مقام کے بیشتر جانثار جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں طرف سے ایک ایک 2 جوان میدان میں آئے، پوری طرح سے بہادری دکھاتے ہیں، مگر امام حسین کے جانثاروں میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی کافروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب یزیدی دستے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار الحجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو زور زور سے کہنے لگا اہم کو پہلے یہ تو اندازہ لگا لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ حضرت علی کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے نہ جاؤ، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ اکٹھے ہو کر جاؤ اور اکٹھا حملہ کرو، ایک ایک کر کے جاتے رہو گے تو سب قتل ہو جاؤ گے۔ یہ چند افراد ہیں، تم ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ ابن سعد نے بھی ان کے مشورے کو پسند کیا اور اکٹھا حملے کا حکم دے دیا، مگر امام حسین کے جانثاروں نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے، جس کی وجہ سے یزیدی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یزیدیوں کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جانثار اور نام بر بہادر حضرت مسلم بن عوف بھی خاک میں تڑپ رہے تھے۔ امام حسین ان کے پاس گئے، چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے امام عالی مقام کی طرف دیکھا اور ٹنڈی آہ بھر کر فرمایا میرے ساتھی، اللہ تم پر رحمت کی بارش کرے، اور ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اب یزیدیوں کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ یزیدیوں کا مقابلہ اب زہیر بن قیوم سے تھا۔ وہ حسینی جانثاروں کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے یزیدی حملوں کو پوری جمع مردی سے روکا اور زور و شور سے حملے کیے۔ اب زہیر بن قیوم اپنا گھوڑا سب سے آگے لے کر آئے، جبکہ دوسری طرف عمر ابن سعد یزیدیوں کو اشتعال دے رہے تھے۔ حضرت زہیر نے
اسے مخاطب کر کے کہا، اے سعید باپ کے شقی بیٹے، اب بھی سیدھی راہ پر آ جاؤ اور امام سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوزخ کی آگ تجھے لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، زہیر، تم ایک بہادر آدمی ہو، اس لیے میرا حکم مانو۔ مجھے مشورہ دینے کی بجائے تم خود اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے اپنے کئی ساتھیوں کا انجام دیکھ لیا ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ میرا حکم مانو اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جناب زہیر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن سعد، تم پاگل ہو گئے ہو، حکومت کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی ہی تھی کہ یزیدیوں کی طرف سے ایک تیر آیا۔ آپ نے اپنی ڈال سے تیر کو روکا اور دشمنوں پر اس قدر زور سے حملہ کیا کہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح آپ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میدان کربلا میں امام حسین کی اجازت سے جناب حر علیہ السلام نکلتے ہیں۔ حر کی تلوار دشمنوں پر بجلی کی طرح چل رہی ہے۔ آپ کا جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ اسی وقت امام حسین کی طرف منہ کر کے آواز دے، ادرکنی یبن رسول اللہ، حسین میری مدد کیجیے۔ جواب میں غیب سے ندا آئی، اور میری طرف دیکھو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کسی بدبخت کا نیزہ جناب حر کے سینے پر پڑا، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کربلا میں شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی و کامرانی سے حل کر کے رحمان کے دربار میں پیش کرتا جا رہا